صحابہ کرام علیہم الرضوان پیارے حبیب علیہ السلام کے تمام صحابہ وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ان کے بارے میں زبان درازی کرنا، ان پر طعن و تشنیع کرنا مومن کے شایان شان نہیں ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ تمام صحابہ سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ یہ عادل ہیں، عدل و انصاف کرنے والے ہیں، اور فرمایا کہ جب تم دیکھو لوگوں کو کہ میرے صحابہ پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو فرمایا قولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، تم یہ کہہ دیا کرو کہ تمہارے اس شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ لا تسبوا اصحابی، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اور جو صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ خصوصاً شیخین کریمین سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں زبان درازی کرنے والوں کو ان کی شکلیں بھی بگاڑ دی جاتی ہیں۔ شواہد النبوہ کے اندر واقعہ موجود ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ ملک شام میں گیا، وہاں ایک مسجد کے اندر پہنچا، وہاں پر میں نے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اس دعا کے اندر بھی شامل ہوا، تو اس امام صاحب نے دعا کے اندر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں بد دعا کی، برے الفاظ بولے، ان کی شان میں نازیبا الفاظ کہے۔ تو فرماتے ہیں میں واپس آ گیا، سال بعد پھر مجھے وہاں جانا ہوا، تو میں نے وہاں نماز اسی مسجد کے اندر جا کر پھر پڑھی، تو اب دیکھا امام وہ نہیں تھا، دوسرے امام نے وہاں پر نماز پڑھائی، تو میں نے بھی نماز پڑھ لی۔ نماز کے بعد اس نے دعا کی، تو دعا کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں اس نے بہترین دعا مانگی۔ تو پہلے نے تو بد دعا کی تھی، اب یہ امام جو ہے آپ ان کے مقدس ہستیوں کے بارے میں بڑے بہترین جملے، بہترین الفاظ کے اندر ان کو دعا کے اندر یاد کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب ہم نماز سے دعا سے فارغ ہو گئے تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا پہلے والا امام کہاں گیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ یہاں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو لوگوں نے مجھے کہا ایسے ہم کیا آپ کو بتاتے پھریں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم سارا کچھ آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ مجھے لوگ وہ لے کر گئے ایک مکان کے اندر، ایک کمرے کے اندر، اس کا دروازہ کھولا، تو کہتے ہیں میں اندر حالت دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا کہ یہ معاملہ کیا، ماجرا کیا ہے۔ جب دروازہ کھلا دیکھا اندر کتے کی شکل، گویا کتا بیٹھا ہوا ہے اندر سامنے، تو میں حیران رہ گیا۔ لوگوں نے مجھے اس کی طرف اشارہ کیا، یہ دیکھو۔ تو پھر کہتے ہیں میں نے اس کو مخاطب کر کے کہا کیا تو وہی ہے جس نے دعا کے اندر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں بد دعا کی تھی، نازیبا الفاظ بولے، تو وہی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، سر ہلا کر جواب دیا کہ ہاں۔ تو کہتے ہیں میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو ابو بکر و عمر کے بارے میں اس طرح نازیبا کلمات کہے، رب تعالیٰ اس کو کیا سزا دے دیتا ہے۔ تو آج ہمارے لیے بھی اس سے سبق ہے۔ تمام صحابہ خصوصاً شیخین کریمین، ان کے بارے میں زبان درازی کرنے والے کے ساتھ یہ حشر ہوتا ہے۔ آج کئی لوگوں کو ابو بکر کا نام، سیدنا عمر فاروق کا نام گوارا نہیں ہوتا، ان کے نام سے بھی چڑ کھاتے ہیں۔ تو پیر نصیر الدین نے بھی کہا ہے کہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر بگڑتا ہے تو، اور وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔